बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अवर चैनल क़ससुल अंबिया बाय TQ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। पैगम्बर खुदा नूह अलैहिस्सलाम। आपका असली नाम अब्दुल गफ़ार और सरियानी ज़ुबान में लश्कर था, मगर नूह अलैहिस्सलाम के लक़ब से आप इसलिए मशहूर हुए कि आप खुदा ताला के खौफ से बहुत रोते थे और अपनी कौम का नोहा भी बहुत करते थे। हज़रत नूह ने तूफ़ान अज़ीम के उतर जाने के बाद जब ज़मीन पर कदम रखा तो शैतान आपके सामने आया और कहा कि आपने मेरी भारी इमदाद फरमाई, मैं आपका हज़ारों से शुक्रिया अदा करता हूँ। शैतान से ये सुनकर आप हैरान हुए और कहा कि ए इब्ने लाइन, मैंने तेरी क्या मदद की? उसने कहा कि मैं फर्दन फर्दन एक एक शख्स को मुद्दतों और बरसों बहका कर जहन्नुम में पहुंचाता हूँ। आपने मेरी इमदाद फरमाई कि एक दुआ में लाखों को जहन्नुम में पहुंचा दिया। ये सुनकर आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और अपनी दुआ पर नादिम और पशेमान हुए और दमे वापसी तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रोते रहे। फर्जंदाने आदम अलैहिस्सलाम के उस वक्त तक दो कबीले थे। एक काबील की औलाद जो बड़ी और बुलंद इमारतों में रहते थे, हज़रत शीस की औलाद जो पहाड़ों और बुलंदियों पर रहते थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में मर्द साहिब जमाल और औरतें बहुत बदसूरत थीं, और काबील की औलाद में उसके बरक्स यानी औरतें साहिब हुस्न और मर्द बदसूरत थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अव्वल अंधेरी रातों में छुप छुप कर लोगों के दरवाज़ों पर जाते और आहिस्ता आहिस्ता से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ लगाते और फरमाते कि ए लोगों, तमाम इबादत और परस्तिश के काबिल सिर्फ एक ज़ात खुदावंदी है, उसे पूजो और बुतों की इबादत से बचो। वो सुनते और हंसते। पहले पहले ये रहा, फिर आपको दीवाना और मजनू कहने लगे, मगर जब आपका यही रोज़ाना तरीका बरसों नहीं बदला बल्कि सैकड़ों साल तक जारी रहा तो अब वो आपके खुले दुश्मन हो गए। गर्ज ये कि आप अलैहिस्सलाम को इसी तबलीग और कलमा तौहीद की तरफ बुलाते बुलाते पूरे 950 बरस हो गए, मगर सिवाय चंद लोगों के कोई आप पर ईमान नहीं लाया, और इन अयाम में आप पर जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी गई। यानी ये कि आपने एक मुकाम पर खड़े होकर कलमा तैयबा पढ़ा, चारों तरफ से पत्थर आने शुरू हुए, यहाँ तक पथराव हुआ कि आप उन पत्थरों में सर से पैर तक दब गए और एज़ा और हड्डी हड्डी चूर चूर हो गई। आप अलैहिस्सलाम का बदन खून से लथपथ हो गया और वहीं बेहोश हो गए। उसके बाद हज़रत जिब्राइल और हज़रत मीकाईल आए, तमाम पत्थर हटाए, पत्थरों से निकाल कर उनका खून पहुँचा और उनको घर तक पहुँचाया। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी हद से बढ़ गई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती तैयार करने का हुक्म आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर रब्बुल इज़्ज़त में सवाल किया कि मौला, कश्ती कैसी होती है? खिताब हुआ कि ए नूह अलैहिस्सलाम, वो लकड़ी का एक मकान होता है जो पानी पर तैरता हुआ फिरता है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरे पास लकड़ी नहीं है, कहाँ से लाऊं और किस तरह कश्ती बनाऊं? मुझे तो बनानी नहीं आती। इतने में कई दरख्त हज़रत जिब्राइल लेकर पहुँचे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हाथों उनकी जड़ें ज़मीन में दबवा दी। चनाचा वो दरख्त 20 साल में मुकम्मल होकर तैयार हो गए, लेकिन इन 20 सालों में किसी औरत के यहाँ एक बच्चा तक पैदा नहीं हुआ और ना आसमान से मींह बरसा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस अरसे में दावत इस्लामी से खामोश रहे, जिनके बदले कौम ने भी आपको तकलीफ़ें पहुँचाना बंद कर दी। इसके बाद इन दरख्तों को हुक्म इलाही से गिराया गया और हज़रत जिब्राइल की तालीम से इन दरख्तों के तख्ते बनाए गए। और फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाने खुदावंदी पहुँचा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, चूँकि हमारी मशीयत में ये कौम लायक अज़ाब हो चुकी है और उनकी बर्बादी का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है, लिहाजा कश्ती बनाने में तुम जल्दी करो और उनकी कही सुनी का कुछ ख्याल ना करो। चनाचा आप अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाने में जल्द तैयार हो गए और उसकी तकमील शुरू कर दी। इसकी तैयारी में एक आप और 2 आपके फर्जंद शामिल रहे और 2 आपके उम्मती, कुल 5 लोग कश्ती तैयार कर रहे थे। इस कश्ती का तूल 607 गज और अर्ज 300 गज था और बुलंदी 30 गज की थी और 3 तबकों पर मुनकसम थी। पहला यानी ऊपर का तबका आदमियों के लिए, और दूसरा यानी दरमियानी तबका होश और त्यूर के लिए, और तीसरा यानी नीचे का तबका दरिंदों और चौपायों के लिए था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तैयार हो गई तो हुक्म खुदावंदी हुआ कि ए नूह,
سب سے پہلے اس کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت رکھا جائے، اس کے بعد اور لوگ سوار ہوں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے حضرت آدم کے لیے ایک تابوت یا صندوق چوبے شمشاد کا تیار کیا اور آپ کے جسد مبارک کو اس میں ڈال کر سب سے اوپر کی منزل پر فرشتوں کی مدد سے لے جا کر رکھ دیا، اور پھر طوفان کے انتظار میں آپ ہو بیٹھے۔ تھوڑے عرصے کے بعد حکم خدا ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، روئے زمین کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا پکڑ کر اس کشتی میں سوار کر لو، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی چاروں طرف کی ہواؤں کو حکم دیا کہ وہ روئے زمین کے جانوروں کو سمیٹ کر اس میدان میں جمع کر دیں جہاں نوح کی کشتی میں سوار ہونے کی تیاری ہو رہی ہے۔ چنانچہ چاروں طرف کی ہواؤں نے جہاں کے جانوروں کو اس میدان میں لا کر جمع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مکھی اور مچھر تک کا ایک ایک جوڑا کشتی میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد جب آپ درندوں اور خونخوار جانوروں کی طرف مخاطب ہوئے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دریافت فرمایا کہ اے خدا، شیر اور بکری ایک جگہ کیوں رہ سکتے ہیں؟ ارشاد عالی ہوا کہ اے نوح علیہ السلام، ان کے درمیان عداوت کس نے ڈالی ہے؟ عرض کیا، مولا تو نے۔ حکم ہوا کہ ہم نے ہی عداوت ڈالی ہے، اور اب ہم ہی آپس میں ان کی دوستی اور محبت قائم کر دیں گے۔ پھر جب نوبت سانپ اور بچھو کی پہنچی تو آپ نے عرض کیا کہ مولا، یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں، انہیں کاٹیں گے۔ اسی وقت آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر سانپ کا زہر نکال دیا اور بچھو کا ڈنک توڑ ڈالا، اور ان کے جوڑے بھی کشتی میں پہنچا دیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے جانور سب سے اوپر کے طبقے میں اپنے پاس رکھے تاکہ یہ درندوں اور حیوانوں سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ پھر حکم الہی حضرت نوح کو یوں بھی پہنچا کہ اے نوح، اس کشتی میں سوار ہو کر کوئی انسان یا حیوان نر اپنی مادہ کے نزدیک نہ جائے، اور سب کے سب پاک و صاف رہیں، کیونکہ غضب الہی جوش میں آنے والا ہے۔ نیز کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ کھائے اور نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر پانی پیے، بلکہ ہر نر اپنی مادہ سے الگ الگ رہے تاکہ وہ اپنی مادہ پر کہیں مائل نہ ہو جائے، اور پورے سال بھر کی خوراک تمام جانداروں کے لیے کشتی میں رکھ لی جائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، تمام نروں سے مادہ کو الگ رہنے کا حکم بھی دیا اور سال بھر کی خوراک بھی کشتی میں رکھ لی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تیاری اور اپنے اہل و عیال اور دیگر فرمانبردار امتی کل 12 مرد و عورت کو کشتی میں سوار کر کے فارغ ہو گئے، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے نوح، اب تم طوفان کا انتظار کرو اور اس کی علامت معلوم کر لو۔ اس طوفان کی علامت یہ ہوگی کہ ایک دہکتے ہوئے آگ کے تنور میں سے اول پانی ابلنا شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد تم خود دیکھ لو گے کہ کیا کیا ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کچھ کھانا پینا خریدنے کے لیے بازار میں آئے ہوئے تھے اور اتفاق سے ایک نان بائی کی دکان پر کھڑے ہوئے روٹیاں لے رہے تھے۔ اسی نان بائی نے آپ سے بطور مذاق کہا کہ اے نوح، وہ آپ کا پانی کہاں ہے جس کی طغیانی سے آپ ہم کو ڈراتے تھے، اور کہاں چھپا ہے وہ، اور کب آئے گا اور کہاں سے نکلے گا؟ پیارے نوح علیہ السلام کو اس کے مذاق اڑانے پر غصہ آیا اور جلال میں آ کر کہا، شاید تیرے ہی تنور میں سے وہ پانی نکلے، اور عجب نہیں جو ابھی نکلنا شروع ہو جائے۔ چنانچہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہی اللہ نے قبول کر لیے۔ اب جو نان بھائی آپ کا مذاق اڑانے کے لیے تنور میں جھانک کر دیکھتا ہے تو اسے پانی جوش مارتا ہوا اس میں دکھائی دیا، اور آنن فانن میں وہ ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ حالت دیکھتے ہی حضرت نوح علیہ السلام فوراً کشتی کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے ایک فرزند کنعان کو بلایا تو وہ پرے چلا گیا، کیونکہ وہ آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور بری صحبت نے اس کو آپ سے باغی کر رکھا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو کوئی ایمان لایا تھا 10ویں ماہ رجب کو کوفے سے یا سرزمین ہند سے یا ایک گاؤں سے جو ایک جزیرے میں تھا کشتی میں سوار ہوئے۔ طوفان کی شدت اس درجہ تھی کہ زمین اور آسمان کا پانی مل کر ایک ہو گیا تھا۔ جو بوند آسمان سے اترتی تھی اسے اترنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہاں کے وہیں زمین کے پانی میں مل جاتی تھی۔ اس اندھیرے اور ظلمت میں کشتی نوح میں بھی اس قدر اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا تھا۔ نوح علیہ السلام گھبرا گئے اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے خداوند روشنی عنایت فرما، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام جنت سے 2 گوہر درخشاں لائے اور کشتی کی دیواروں میں انہیں رکھ دیا، جس سے تمام کشتی دن کی روشنی کی طرح روشن ہو گئی۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور آپ نے کشتی پر سے سرپوش اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان صاف ہے، جس پر ابر و بادل یعنی پانی کے آثار کہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور 1 مہینے تک اسی پہاڑ پر مقیم رہے۔ جس روز حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے وہ یوم عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ تھی، اور آپ نے اس متبرک دن میں روزہ رکھا اور اسی بیابان جگہ پر ایک گاؤں بسایا۔
جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا زمانہ قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سام کو طلب فرما کر اپنا قائم مقام اور جانشین بنایا اور نبوت اور پیغمبری کے متعلق بہت کچھ وصیتیں کی۔ جب آپ اپنے بیٹے سام کو وصیتیں فرما رہے تھے تو اس وقت سام کی عمر 440 برس کی تھی۔ تمام نصیحتیں اور وصیتیں کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دل سیر و سیاحت کی طرف راغب ہوا اور آپ ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تماشا دیکھتے ہوئے پھر رہے تھے کہ یکایک قابض الارواح ملک الموت آپ کے سامنے نمودار ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو موت کا پیغام سنایا۔ سنتے ہی آپ علیہ السلام نے درد کے ساتھ ایک نعرہ مارا جس سے تمام جنگل گونج اٹھا اور تمام جانور آپ علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے کیونکہ دنیا بھر کے جانوروں کو آپ کے ساتھ خاص الفت تھی۔ پھر آپ نے ملک الموت کی طرف خطاب کر کے کہا کہ اتنی اجازت دو کہ میں ایک مرتبہ اپنے عیال کو پھر ملاؤں، جن کے جواب میں ملک الموت نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی ہے کہ میں آپ کو اتنی مہلت دے سکوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ اچھا اے ملک الموت، یہاں اس جنگل میں میرے جنازے کی نماز کون پڑھے گا؟ ملک الموت نے کہا کہ میرے ساتھ لاکھوں مقرب فرشتے صف بصف موجود ہیں اور یہ سب کے سب آپ کے جنازے کی نماز ہی پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔